أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون صدق الله العلي العظيم. پچھلی آیات میں یہ بات ہو رہی تھی، وہی یہودیوں کے 3 خاندان، مشرکین کی پھر وہ 2 قبیلے، جب آپس میں ان کی لڑائیاں ہوئی تو اللہ تبارک و تعالی نے پہلی تنبیہ یہودیوں کو فرمائی کہ تم مسلمانوں کے ساتھ تم ایسا سلوک کیوں اختیار کرتے ہو، مسلمانوں کے ساتھ ایسا سلوک کیوں کرتے ہو؟ اب تو وہ محمد الرسول اللہ کے ساتھ مل گئے ہیں، اسلام کے اندر داخل ہو گئے ہیں، تم ان کے درمیان لڑائیاں کیوں پیدا کرتے ہو؟ ایک تو ان یہودیوں کو تنبیہ کی، دوسری پھر ان مسلمانوں کو تنبیہ فرمائی کہ اب تمہیں کوئی ضرورت نہیں ہے کسی کی تم اتباع کرو سوائے محمد الرسول اللہ کی، تمہارے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں اور تم پر میری قرآن پاک کی آیات بھی تلاوت کی جاتی ہیں، پھر بھی تم ان یہودیوں کی بات مانتے ہو، میرے رسول کی تم بات کیوں نہیں مانتے؟ تیسری تنبیہ ان لوگوں کو کی جو نہ تو وہ لڑائی میں شامل تھے نہ وہ مسلمان کی طرف سے شامل تھے، تو اللہ تبارک و تعالی نے ان سے فرمایا کہ تم کیوں بیٹھے ہو، تمہیں تو چاہیے تم اس بات کی دعوت دو، ان کو تم تبلیغ کرو، ان کو لڑائی سے ختم کرو، ان کے آپس میں صلح کرو۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے، بخاری شریف کی حدیث ہے، اس میں آتا ہے انصر اخاک ظالما او مظلوما، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم مدد کرو اپنے بھائی کی، ظالم ہو یا مظلوم ہو۔ صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ، مظلوم کی مدد کریں وہ بات تو سمجھ میں آتی ہے، مظلوم ہے اس کی مدد تو ہم کریں، ظالم کی ہم مدد کیسے کریں؟ اس سے کیا مطلب؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ظالم کو اس کے ظلم سے روک دینا یہ اس کی مدد ہے، یہ نہیں ہے اس کے ظلم کے ساتھ اگر کسی کو قتل کرنا چاہ رہا ہے اس کے تمام اس کے سامان اس کو مہیا کر دو، یہ نہیں، بلکہ اگر وہ ظالم ظلم کر رہا ہے تو اس کو ظلم سے روک دو، اگر وہ کسی کو قتل کرنا چاہتا ہے تو اس کو قتل نہ کرنے دو، کیوں؟ اگر وہ قتل کر دے گا تو دنیا کے اندر اس کا بدلہ ہوگا، وہ اس کو قصاص کیا جائے گا، اس کو مارا جائے گا، اور آخرت میں بھی اسے بڑی سزا دی جائے گی۔ اگر تم اس بندے کو اس ظلم سے روک دو گے یہ اس کی مدد ہے، نہ تو اس کو دنیا کے اندر قتل کیا جائے گا نہ ہی آخرت میں اس کو کوئی عذاب ہوگا، یہ اس ظالم کی مدد ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انصر اخاک ظالما او مظلوما، تم اپنے بھائیوں کی مدد کرو اگرچہ وہ ظالم ہوں یا وہ مظلوم ہوں، دونوں کی تم مدد کرو۔ الترغیب و ترہیب حدیث مبارکہ کی کتاب ہے، اس کے اندر ایک حدیث لکھی ہوئی ہے کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، جناب کا گزر ہوا ایک قبرستان سے، تو ایک قبر پر جا کر ٹھہر گئے، تو ہم نے پوچھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یا رسول اللہ یہ کیا ہے، آپ اتنی دیر اس قبر پر کیوں ٹھہرے؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یہ قبر والا یہ مظلوم کی اس نے مدد نہیں کی، ظلم ہو رہا تھا اس نے مظلوم کی مدد نہیں کی، تو اس سے یہ بھی معلوم ہوا مظلوم کی مدد کرنا بھی ضروری ہے، اگر کہیں کوئی مظلوم ہے اس کی مدد کرنا بھی ہمیں ضروری ہے۔ تو اللہ کے نبی نے کیا فرمایا ان 30 گروہوں کو کہ تم ان کی مدد کرو، اور دین کی اشاعت بھی تبلیغ کے ذریعے سے پھیلی، دین جو پھیلا تبلیغ کے ذریعے سے پھیلا، کیونکہ میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا تھا کہ پہلی امتوں میں یہ تبلیغ کا کام نہیں تھا، بس یہی تبلیغ کا کام نبی کے ذمہ ہوتا، ایک نبی آتا وہ اپنی امت کو تبلیغ کرتا تو وہ چلے جاتے تو اس کی امت میں پھر بگاڑ پیدا ہو جاتا، دوسرا نبی اللہ بھیجتے، اس طرح یہ تسلسل چلتا رہا، پھر امت کی تعداد بھی بہت تھوڑی رہی، سب سے زیادہ تعداد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی ہے، تو آپ کے بعد کسی نبی نے آنا نہیں تھا، تو اللہ نے نبیوں والا کام اس امت کی کمر پہ ڈال دیا کہ اب تم تبلیغ کرو، کیونکہ میرے اس نبی کے بعد کسی اور نبی نے نہیں آنا، اب تمہارے ذمہ ہے کہ یہ نبیوں والا کام میں تمہارے سپرد کر رہا ہوں۔ کتنی ہمیں اہمیت دی، ایک خیر امت فرمایا، پھر فرمایا کہ تم دوسروں کے لیے نکالے گئے ہو، تم امر بالمعروف نہی عن المنکر کا حکم کرتے رہو، حالانکہ یہی حکم تو انبیاء کو تھا، انبیاء والا حکم ہمیں کر دیا، یہ امت کی شان ہے،
امت محمد کی یہ شان ہے، محمد ہمارے بڑی شان والے، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ شان ہے۔ کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا کہ تمہیں ان کی تبلیغ کرنی چاہیے، کیونکہ تجارت بھی ایک تبلیغ کا ذریعہ بنا۔ سب سے پہلے صحابہ کرام نے جہاد کیا، جہاد کے ذریعے کلمت اللہ کو بلند کیا، اللہ کے کلمہ کو بلند کیا۔ اگرچہ اس جہاد کے اندر مال غنیمت بھی ملا کرتی تھی، لیکن صحابہ کرام کی اس مال غنیمت، ان پیسوں اور نقد پر ان کی نگاہ نہیں تھی کہ ہمیں اس جہاد کرنے کے بعد ہمیں وہ پیسے ملیں گے، وہ یہودیوں کے، وہ عیسائیوں کی جو چیزیں ہیں وہ ہمیں ملیں گی، نہیں، بلکہ ان کو یہی تھا کہ کلمہ اللہ کا کلمہ بلند ہو، ہم سے محمد الرسول اللہ ہم سے راضی ہو جائیں۔ اس کی رضا کے لیے انہوں نے جہاد کیا۔ اگر وہ مال غنیمت کے لیے ہی جہاد کرتے، اس کو ہی دیکھتے تو وہ تو حرام تھا، کیونکہ وہ کافروں کا مال تھا، کافروں کی شراب تھی، وہ تو حرام تھا، کافروں کو کمائی ہوئی چیزیں تھی، سور خنزیر سے کمائی ہوئی چیزیں تھی، وہ حرام تھی۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور برکت اور شان کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی نے ان کافروں کا مال بھی مال غنیمت سے حاصل ہوتا، اس کو حلال کر دیا۔ دوسرا تجارت کا ذریعہ فقہاء نے لکھا یہی تجارت ہے، کیونکہ جو بندہ تجارت کرتا ہے یہ بھی ایک دین کی اشاعت کر رہا ہوتا ہے۔ صرف دین اس چیز میں بند نہیں ہے، جبے پہن لینا، سر پہ عمامے باندھ لینا، مسجد میں بیٹھ جانا، صرف یہ دین اس چیز میں بند نہیں ہے، یہ دین نہیں ہے۔ یہ تجارت بھی ہماری یہ دین ہے۔ اگر ہم تجارت ٹھیک کریں، ناپ تول میں کمی نہ کریں، کسی کو دھوکہ نہ دیں، معاملات ٹھیک کریں، جو چیز دکھائیں وہی چیز دیں، جائز منافع حاصل کرتے ہیں، یہ تجارت بھی یہ دین کا حصہ ہے۔ کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فقہاء نے اس کی مثال یہی لکھی، کیونکہ تاجر لوگ آپ کے پاس آئیں گے، آپ ان کو ان تجارت کا ذریعہ طریقہ سکھاؤ گے کہ بھائی کسی کے ساتھ ناپ تول میں کمی نہیں کی جاتی، جو چیز دکھائی جاتی ہے وہی چیز دی جاتی ہے، معاملات صحیح رکھنے چاہیے، گڑبڑ نہیں کرنا چاہیے، جو چیز میں لوں اور تو لو اس کو لکھ لے اپنے دیوان، اپنے رجسٹر کے اندر اس کو محفوظ کر لے، تاکہ کہیں میری غلطی ہو یا تیری غلطی ہو، ہم اس رجسٹر کو دیکھ کر دونوں کی غلطی سدھر جائیں، معاملات ہمارے ٹھیک ہوں گے تو دل ٹھیک ہو جائیں گے۔ جب معاملات بگڑ جاتے ہیں دل خراب ہو جاتے ہیں، نفرتیں عداوتیں پیدا ہو جاتی ہیں، پھر رشتے ٹوٹ جاتے ہیں۔ یہی سب سے بڑی چیز معاملات ہے، معاملات اچھی ہونی چاہیے، دین کے ذریعے نہیں اور کیا ہے۔ پھر اس تاجر کو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اس تاجر کو کہا کہ جب بھی تیرے پاس کوئی بندہ ہے اس کو دین کی بھی دعوت دے، اس کو کہے کہ بھائی تو میرے پاس تجارت تو کرتا ہے، پرانا گاہک ہے، نماز پڑھتے ہو یا نہیں پڑھتے، آ جاؤ اب نماز کا وقت، ہم نماز اکٹھے پڑھ لیں۔ تو فقہاء نے ایک ایسی مثال لکھی کہ یہ تجارت بھی دین کا ذریعہ ہے، تو اس کے ذریعے لوگوں کو دین تک پہنچتا ہے۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔